یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا سر آج فخر سے بلند ہو گیا. جس طرح آپ نے چند درجن کرائے کے گنڈوں کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. آپ نے قوم کو یہ بتا دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، جو شیر ہوتے ہیں، وہ چند درجن برگرز پہ بھی بھاری ہوتے ہیں. تو اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ شیر شیر ہوتا ہے، گیدڑ گیدڑ ہوتا ہے، شیر شیر ہوتا ہے، عوامی نمائندہ ہوتا ہے، ووٹ چور ہوتا ہے. مجھے بہت فخر ہے آپ پہ، شاباش. اور میں ٹی وی پہ جب یہ مناظر دیکھ رہی تھی تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. یقین کریں مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا، جب کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو حیرت مجھے تب ہوتی جب مجھے یہ علم ہوتا کہ ان ووٹ چوروں کا اخلاقیات سے، ایتھکس سے، گریس سے یا جمہوریت سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ ہے. یہ جب اپوزیشن میں تھے تو بھی پارلیمنٹ پہ اسی طرح غنڈہ گردی کرتے تھے. آج جب یہ حکومت میں ہیں جعلی طریقے سے ہی، تو پھر بھی آج انہوں نے اسی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا. تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری بجائے انہوں نے خود آج عوام کو یہ بتا دیا، 22 کروڑ عوام کو یہ بتا دیا جو ٹی وی سکرینز پہ ان کی بدماشی اور ان کی غنڈہ گردی لائیو دیکھ رہے تھے. انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کتنے سخت پریشان ہیں. اور انہوں نے یہ خود عوام کو بتا دیا کہ بھلے آج جھوٹا اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا ہو، لیکن دے آر آن دیئر وے آؤٹ انشاءاللہ تعالی. ایک بات کا مجھے ضرور ملال ہے، افسوس ہے، اور وہ میں ایک خاتون ہونے کے ناطے، یہاں پر ہماری خواتین ارکان اسمبلی بیٹھی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی، باقی جماعتوں کی بھی، کہ مریم اورنگزیب پہ آپ نے آج جس طرح حملہ کیا، وہ ایک آپ صرف شیم نہیں کہہ رہے، آئی تھنک 22 کروڑ عوام آج ان کو شیم کہہ رہے ہوں گے کہ جس طرح آپ نے ایک نہتی خاتون پر حملہ کیا، آپ کے گنڈوں نے، وہ پوری قوم نے دیکھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہر ماں، پاکستان کی ہر بیٹی آج اس کا سر شرم سے جھک گیا ہوگا. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو یہ جوتا پھینکا احسن اقبال صاحب کے اوپر، اور جو بدتمیزی کا آپ نے بدترین بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب چونکہ آپ کے دن گنے ہوئے ہیں، یہ جو سیکیورٹی کے حصار میں آپ آتے جاتے ہیں، یہ سیکیورٹی بھی آپ سے اب واپس لے لی جائے گی انشاءاللہ بہت جلد. تو آپ اس سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں نکل کے دیکھیں. 22 کروڑ عوام ہاتھ میں جوتا لیے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اور کوئی اس بھول میں نہ رہے، اخلاقیات ہمارے ساتھ ہوں گی، ہم اخلاقی جواب دیں گے، بالکل دیں گے. ہم میاں نواز شریف کے فالوورز ہیں، اخلاقیات میں بلیو کرتے ہیں، ڈیسنٹ پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں، اور اقدار کی سیاست میں بلیو کرتے ہیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اراکین اور سپورٹرز اور ووٹرز نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور کئیوں نے تو ہیلز کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور تمہاری گردنیں ہیں اس کے اوپر بھی دماغ سے خالی سر ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج آپ نے کرنے کی مسلم لیگ نون کے اراکین کے ساتھ آپ نے کرنے کی کوشش کی، مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں. مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون نے گنڈوں اور چوروں کا مقابلہ پہلے ایتھکس کے ساتھ کیا، گریس کے ساتھ کیا، اچھا کیا، لیکن ان غنڈہ گردی کا جو مقابلہ ہے وہ کبھی اخلاقیات سے نہیں کیا جاتا. تو یاد رکھنا کہ مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں آج ایوان کے اندر جو ہوا. دیکھیں، میں بالکل ایک یقین سے سمجھتی ہوں
ابھی میں پڑھ رہی تھی سوشل میڈیا، کسی نے لکھا تھا کہ آج اعتماد کا ووٹ بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا رنگے ہاتھوں، تو لوگوں نے اس کے چہرے پر سیاہی مل کر اس کو گدھے پہ بٹھایا اور پورے گاؤں کا چکر لگوایا. تو وہ جب سر جھکا کر اپنے گھر واپس آیا تو اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ آج لوگوں نے مجھے گدھے سے گرانے کی بڑی کوشش کی لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا. مگر یہاں تو اللہ نے نہیں بچایا، جنہوں نے بچایا ہے انہوں نے بچایا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے بچایا ہے ان کے چہرے بھی عوام دیکھے گی. مجھے خوشی ہے کہ جنہوں نے بچایا ہے وہ کھل کر عوام کے سامنے آئے ہیں. انہوں نے اپنے ادارے سے جو لیز آف لائف لے رکھی تھی اس کا جواب بھی ان کو آج اپنے ادارے کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں ایک ووٹ چور، آٹا چور، چینی چور کو بچایا عوام کے غیظ و غضب سے. اور آپ اگر اپنے جو نمائندے ہیں، میری نظر میں اس جو فیصلہ تھا وہ اس دن ہو گیا تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب فتح یاب ہوئے تھے، اور اس فیصلے کو آپ دھونس سے، دھاندلی سے، پریشر سے بدلنے کی لاکھ کوشش کریں، وہ فیصلہ اب بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ فیصلہ پاکستان کے گلی کوچوں میں چاروں صوبوں میں الحمدللہ ہو چکا ہے. وہ فیصلہ آج آپ نے ووٹ لیا ہے آج اعتماد کا، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نے اپنے اراکین کے سر پہ بندوق رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا ہے. اور گن پوائنٹ پہ یہ کہہ کر کہ مجھے ووٹ دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے اس ووٹ کی؟ اور آپ سب معزز اراکین اسمبلی ہیں، آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ کتنی ذلت کی بات ہے یہ اپنے اراکین کے لیے بھی اور خود ان کے لیے بھی کہ جن کو یہ 2-3 دن سے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں ہمارے اراکین بک گئے، ہمارے اراکین بھاگ گئے، ہمارے اراکین نے پیسے لے لیے. تو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بک گئے، بکاؤ ہیں، پیسے لے لیے، آج آپ نے انہی سے اعتماد کا ووٹ لیا. شرم آنی چاہیے آپ کو. اور ان 16 ووٹس کو جو آپ نے گن پوائنٹ پہ لیے ہیں، جس کے لیے پورے اسلام آباد پر کل ڈسکا کی طرح دھند چھا گئی اچانک، اور آپ لوگ تو وہاں رہائش پذیر ہیں، آپ میں سے میجورٹی وہیں رہتی ہے، تو جو پارلیمنٹ لاجز کو جس طرح کل بنکر بنا دیا گیا، جس طرح ہر آنے جانے والے راستے پہ پہرے بٹھا دیے گئے، جس طرح ان 16 اراکین کے ساتھ اپنا ایک ایک رکن ان کے ساتھ تعینات کر دیا گیا، جو ان کے ساتھ ان کے فلیٹس میں، ان کے اپارٹمنٹس میں بھی بیٹھے تھے، اور بار بار باہر چودھری سرور صاحب کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے وہ کھٹکا کھٹکا کے دروازے پوچھ رہے تھے اندر ہی ہونا، کہیں گئے تو نہیں. اور ان کے فونز بھی آف تھے. ڈسکا میں جب دھند پڑی تھی تو 20 پریزائڈنگ آفیسرز جب غائب ہوئے ان کے فون بھی آف ہو گئے. کل اچانک اراکین اسمبلی کے بھی فونز آف ہو گئے، وہ ان اویلیبل ہو گئے، وہ راتوں رات شمالی علاقہ جات کی سیر پہ چلے گئے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو عارضی چند دن کی مہلت ملی ہے، اس مانگے تانگے کے رزق سے موت اچھی. تھوڑا سا کوئی عزت والا شخص ہوتا وہ آج کہتا کہ میرے بڑوں نے بھی مجھے بچانے کی پوری کوشش کی لیکن عوام نے فیصلہ کر دیا. تو میں بچانے والوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ہارے ہوئے شخص کو جس کے خلاف چاروں صوبوں کے عوام نے فیصلہ دے دیا، ہر صوبے سے فیصلے پر فیصلہ آ رہا ہے، عوامی عدالت میں جس کو شرمناک شکست ہو رہی ہے، اس کو بچانے کی کوشش میں آپ اپنی اور اپنے ادارے کی جو عزت ہے اس پر حرف نہ آنے دیں. بہتر ہے کہ جو چیز اب ختم ہو گئی اس کو جانے دیں اور عوام کا فیصلہ مانیں. اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے. اور آج تمہاری اتنی جرت، تمہاری اتنی ہمت
ایک ووٹ چور، آٹا چور، بجلی چور، گیس چور، چینی چور، اور پاکستان کا پہلا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پہلا سرٹیفائیڈ ووٹ چور عمران خان، اس کی اتنی ہمت کہ دوسروں کو آج چور کہتا ہے. تمہاری چوری کی داستانیں جب کھلیں گی، جب میڈیا کچھ آزاد ہو گیا ہے، جب اپنی غلامی کی یا دباؤ کی یا خوف کی زنجیریں توڑے گا، جو کہ توڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور جب یہ دھند چھٹے گی تو تمہاری چوری کی جو داستانیں عوام کے سامنے آئیں گی، تمہاری اے ٹی ایمز کی جو داستانیں عوام کے سامنے آئیں گی، میں یقین سے کہتی ہوں کہ 73 سال میں اتنا بڑا چور پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے جو سٹانس لیا، خصوصاً پی ڈی ایم نے جو سٹانس لیا، جو محمد نواز شریف صاحب نے سٹانس لیا، جو بہادری اور شجاعت دکھائی انہوں نے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ عوام کے اندر ایک اویئرنیس آ گئی ہے جس میں اب آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. آپ جب اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے تو آپ اپنے تابوت میں ایک اور کیل ٹھونکیں گے، کیونکہ کوئی بات اب چھپی نہیں رہے گی. کل کیا ہوا، کہاں سے فون آئے گئے، کہاں سے دباؤ آیا، اچانک کس طرح سے ایجنسیز ایکٹیویٹ ہو گئیں، اور انہوں نے جو حرکات اور سکنات ہیں، آنے والے چند دنوں میں ہر چیز عوام کے سامنے کھل کے آ جائے گی. اب وہ دور گیا پاکستانیوں جب آپ ظلم بھی کرتے تھے، زیادتی بھی کرتے تھے، دھونس اور دھاندلی بھی چلاتے تھے، اور دیوار کے پیچھے چھپ بھی جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غنڈہ گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا، ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا، آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا. یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے، یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو چند دن تم کو مہلت کے طور پہ مل گئے ہیں، اچھے سے پیکنگ کرنا، پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی چیز چھوڑ کے مت جانا. ہمیں کہتے تھے کہ بلاول اور مریم ابو بچاؤ مہم چلا رہے ہیں. ابو بچاؤ مہم تو بڑی، ان کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ خود اپنے اون رائٹ میں ابو جو ہیں ان کو ان کے مقابلے کے لیے دن رات ایک کرنی پڑی ہے. لیکن بیٹا بچاؤ، اولاد بچاؤ مہم پاکستان نے آج دیکھی. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ اقتدار کیا چیز ہے. آج اقتدار اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہوا. ایک سیٹ کی مار ہے یہ. یوسف رضا گیلانی صاحب ایک سیٹ کیا جیتے، ان کے دماغی توازن ہل کے رہ گئے، پاگل پن کا شکار ہو گئے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود آج قوم کے سامنے ایکسپوز کیا. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ان کا جانا ٹھہر گیا، صبح گئے یا شام گئے، جانا تو ٹھہر گیا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ عوام جب ان کا محاسبہ اور محاصرہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، تو میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ سیاسی موت حکومت کی واقعہ ہو چکی ہے. اب تجہیز و تکفین باقی ہے، جس کو پی ڈی ایم اور پاکستان کے عوام مل کر اچھے طریقے سے کریں گے، تاکہ یہ جو لاش ہے یہ اب قبر سے باہر بھی نکالنے کے قابل نہ رہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. شکریہ جی. یہ تھی مریم نواز صاحبہ جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کیا. آج جب ہم یہاں آ رہے تھے تو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، پارلیمنٹ کا جو لائیو دکھا رہے تھے، تو مجھے شاکر شجاع آبادی کا وہ شعر یاد آ گیا کہ شاکر تو آپ سیانہ ہے، شاکر تو آپ سیانہ ہے، اساڑے چہرے پھڑ حالات نہ پوچھ. ان کے جو چہرے تھے ان کے حالات ہی بتا رہے تھے. تو میں اس وقت اس شخصیت کو دعوت دوں گا جنہوں نے پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کو
इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, वहां से पीडीएम की बुनियाद रखी और आज जिस दिलेरी के साथ अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर पीडीएम को आगे लेके जा रहे हैं और जिस तरीके के साथ तमाम पीडीएम की जमातों के साथ कंसेंसस करके इस हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं और आज हमारे इस प्रोग्राम के मेज़बान भी है, मैं अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंबरान नेशनल असम्बली, सेनेट, हमारे मुख्तलिफ जमातों का पार्लियामेंट्री क़ियादत, मरियम शरीफ साहिबा, हम आप सबको शुक्रगुजार हैं कि आज हम यहाँ जमा हो सके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जीत मनाने के लिए। वो कहते हैं कि सियासत जो है, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। अगर मैं समझता हूँ कि इस एक सेनेट के इलेक्शन से, इस एक सीट से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये साबित कर दिया है कि पॉलिटिक्स इज ऑल्सो द आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। और आपने जो 3 साल से इस मुल्क में ये सिलेक्टेड और कठपुतली हाइब्रिड निज़ाम चल रहा था, जो कि एक टेफ्लॉन सियासी गैर सियासी जिस तरीके से सपोर्ट हासिल था, और वो हर जो आपका हथियार है, तरीक़ेकार है ऑपोजिशन का करने का, ऐसे लग रहा था कि आपको ऑपोजिशन करने का मौका नहीं मिलेगा। हर दरवाजे बंद होते जा रहे थे, मीडिया पे पाबंदियां, अदालतें पे मजबूरियां, और जिस तरीके से सियासी इंतकाम का एक नया प्रेसिडेंट डाला गया, ना सिर्फ सियासी जमातों के क़ियादत पे, उन जमातों के मेंबरान असम्बली पे, मगर उन जमातों के मेंबरान असम्बली के ख़ानदान पे, उन जमातों के मेंबरान असम्बली के घर के औरतों पे भी इस फैशिस्ट रजीम ने हर प्रेसिडेंट तोड़ा था। एक इम्प्रेशन डाला था कि हम यहाँ हैं, हम सेम पेज पे हैं, और हम यहाँ 1 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए भी नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। और आप